اب جناب اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ مسئلے اعلیٰ بنایا. کل یہ تھوڑی سی گل سن، ٹائم جو ہے ٹائم اتنا ہوتا ہے سینے کا 2 بجے چھوڑ دینا. ملک صاحب بیٹھے ہوں گے 2 بجے تک میں انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. مثل اور مثل میں فرق یہ ہے، یہ اشرا ہو پھر میں بیان کر سکتا ہوں. مثل ہوتی ہے ذات میں، مثل ہوتی ہے صفات میں. مثل ہوتی ہے، دیکھو نہیں سمجھ آئی، کوشش کرو پتر ہے، کوشش کرو یار، کوشش کرو. مثل ہوتی ہے ذات میں، مثل ہوتا ہے صفات میں. ٹھیک ہے، اور مجھے نہج البلاغہ بھی آتا ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. مثل ذات میں کہ آپ ہم ایک دوسرے کے مثل ہیں ذات میں. میں بھی انسان، آپ بھی انسان. اور گل اچھی ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو میں کروں گا، نہیں تو کوئی ڈر نہیں. وہ بابا جب اللہ کی مثل ذات میں نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی تم اللہ نہیں کہہ سکتے. نہ کہو نا ذرا، نہ کہو نا کسی کو اللہ یار. ادھر کیا نا علی اللہ، یہ تو گولیاں پہ گئے تین ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ چھن چوڑا تھی. ہے علی کو اللہ نہیں مان رہا بلکہ توحید میں نقص پیدا کر رہا. جڑے بیٹھے نہ ہوں میں گل سمجھ دی گا، ہاتھ ہولا رکھی تو سمجھ آئیے. اس کی ذات میں کوئی مثل نہیں. 14 اسی لیے اللہ کے مثل اعلیٰ ہیں، مثل نہیں. وہ سمجھ آئیے پتر، 14 کیا ہے؟ مثل اعلیٰ. مثل اعلیٰ کس میں ہوتے ہیں؟ صفات میں. اسی وجہ سے چونکہ اللہ بے ذات ہی اپنی ذات سے کسی شے کو ظاہر نہیں کر سکتا. اگر ظاہر کرے گا حادث ہو جائے گا. کسی شے کا حدوث ہوگا، ظہور ہوگا، ظاہر کرے گا، کیا ہو جائے گا؟ حادث. جو حادث ہوگا محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے گا وہ ممکن ہو جائے گا، جو ممکن ہو جائے گا وہ متغیر ہو جائے گا، جو متغیر ہو جائے گا اللہ نہیں رہے گا. کوئی گل نہیں سمجھ؟ کیا اللہ کو خبر نہیں تھی؟ ان کو جو بنایا ہے مثل اعلیٰ بنایا، مثل نہیں. گل سن ہمارے یہاں پیاس کہیں آج اوکھے جائے بیٹھے بیٹھے اوکھے اس لیے ہیں ان کی فکر صحیح نہیں ہے. خدا کے لیے ہمیں مجبور نہ کرو، توحید کو توحید میں رکھو. میں بہت بڑی بحث کروں گا انشاءاللہ. اب ایک دن ہی ہے. اب جناب ان کو کیا بنایا؟ مثل اعلیٰ، تاکہ اللہ کے کمال ان سے ظاہر ہوں. سب سے بڑا کمال ہے ماحول، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑا کمال ہے علم. اب اللہ کا علم اللہ سے ظاہر نہیں ہوگا، مثل اعلیٰ سے ظاہر. یہ کیوں نہیں بیان کیا یار؟ لاہور میں کسی نے بیان نہیں کیا یار. مولوی پڑھتے ہیں نہیں، لکھا ہی نہیں قرآن میں انہوں نے. اگر مثل اعلیٰ کی مثل اعلیٰ جناب. اب میں مثل اعلیٰ کی جلدی، علامہ طیب جزائری صاحب ہمارے یہ جو وسن پورہ میں مسجد میں تھے، علامہ طیب جزائری نام سنا ہوگا. ان کی کتابیں ہیں 2 ابو تراب. ایک میں اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دن بیان کر دوں، چلو اللہ خیر کے، لکھا ہوا ہے کتاب میرے پاس بھی موجود ہے. ایک دن یہ جو قاضی شرائع ہے نا، قاضی شرائع، کبھی نام سنے ہوئے؟ شکر ہے شکر، میں کہہ دوں ادھا کم ہو گیا نہ ہی آ گئی. ان بھائیوں کے زمانے میں بھی یہی قاضی تھے، سرکار علی کے زمانے میں بھی یہی قاضی تھے. قاضی شرائع. قاضی شرائع کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے بھائیوں کے دوسرے جو ان کے ہیں جن کو جانشین مانتے ہیں، دوسرے صاحب
کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، اور منہ سے عربی میں یہ کہہ رہے ہیں این المنزع و این المخزع، این المنزع و این المفزع، مفزع میم فیض سے مفزع، جس کا معنی ہے علم کا سرچشمہ کون ہے، جائے پناہ کون ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے امام، یہ کہہ رہے ہیں کون ہے، تیسرے آدمی بیٹا میرے جتنے ہیں ساروں کو بلائے، سارے وہ آگے، ان میں قاضی شرح بھی آگے تھا، جب وہ آیا اس نے دیکھا کہ صحیح پڑھ رہے ہیں این المفزع و این المنزع، کون ہے علم کا سر چشمہ، کون ہے علم کی جائے پناہ، اس نے کہہ دیا، قاضی شرح نے کہہ دیا انتا، وہ تو ہی تو ہے، خدا گواہ کہنا تھا، جھٹک کے کہتا ہے تو نے جب علی کو نہیں پہچانا تو اللہ کو کیا پہچانا، وہ قاضی صاحب، قاضی بننا اور ہے، ہونا اور ہے، حیدری خوش ہو بنا سے حضرت نے خود کہا، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، اگر میں سر چشمہ ہوتا تو میں ایسے پریشان ہوتا، علم کا سر چشمہ تجھے خبر نہیں، وہ دیکھ سامنے جو اپنے گھر کے دروازے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، وہ کون بیٹھا ہے، اسے علی ابن ابی طالب، خوش ہو آپ کے امام ہے، خوش ہو، وہ خوش ہو، وہ مان لیا ہے، لوگ چل گئے سارے چل کے، سرکار علی علیہ السلام کی ان کے یہ صحیح بھی ساتھ تھے، سارے آ کے وہاں آ کے سلام کیا، بٹھایا، جناب علی مسکرا کے کہتے ہیں قاضی شرح خیر ہے، کیسے آنا، مولا ایک مشکل ہے، دیکھیں مشکل کون حل کرے گا، جو مسئلے اعلیٰ ہوگا، اس نے کہا مشکل ہے، مسکرا علی علیہ السلام، اچھا کیا مشکل ہے، کہتے ہیں کہ سعید کے پاس ابھی ایک آج سویرے کا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری دو تھے، ایک آقا تھا ایک غلام تھا، ہم دو کہیں کام کے لیے گئے اور کسی کے ہاں اپنی بیویوں کو ان کے ہاں ٹھہرا کے ہم گئے، پیچھے دو بچے پیدا ہوئے، ایک کی بچی ہوئی اور ایک کا لڑکا ہوا، ایک کی لڑکی ہوئی، اتفاق سے اس وقت کوئی تھا نہیں، پہلے تو ہسپتال نہیں تھے، نہ یار فری ڈسپنسری بھی نہیں تھی، تو اس وقت دونوں پیدا ہو گئے اور دونوں کہنے لگی بچہ لڑکا میرا، اس نے بھی کہا میرا ہے، دوسری نے کہا ایک لڑکی ہے، کسی کی تو ہوگی، ایک لڑکی ہوگی ایک لڑکا ہوگا، صحیح کہتے ہیں کہ مجھے یہی ان کو پریشانی ہو گئی، فیصلہ کیسے کریں، جب لڑکی لڑکے کا فیصلہ نہ کر سکے، دین کے فیصلے کیسے، خوش ہو گیا پتر، حیدری، خدا کے لیے بات دلیل کی ہو رہی، جب اس نے کہا مولا یہی مشکل ہے، خدا گواہ ہے، سرکار علی نے تن کا اٹھایا، تن کا، ان القضا ھذا ایسر من ھذہ، شرح یہ فیصلہ اس تن کے اٹھانے سے بھی آسان ہے، ایسا امام مانو پتر، او بے خبرو مر جانے، اس نے کہا مولا آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہے، ماشاء اعلیٰ نے فرمایا، ہم تو سمجھ آ گئی، ماشاء اعلیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ دو شیشے منگواؤ، ان پہ نمبر لگے ہو، شیشہ سمجھتے، بوتلاں ہے، ہونی بوتل نہیں سمجھ آیا، رول گئے بوتلاں ہے، دو شیشہ منگوائی گئی، سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں بیبیوں کے دودھ اس میں اسی نمبر تک دونوں کے بھر لو، دونوں دودھ بھر دیے گئے، سامنے آئے جناب علی نے فرمایا ان دونوں دودھوں کو تولو، تولو وہ کہہ رہا ہے جو خود وزن ہے، میزان ہے خود، خوش نہیں ہوئی یار، نہیں، ہائے
اب جب تولا ایک کا وزن ہی نکلا پورا، ایک کا آدھا، اس وزن کے آدھا نکلا، خوش ہو؟ جس کا آدھا تھا سرکار نے فرمایا اس کی لڑکی ہے، جس کا پورا ہے اس کا لڑکا ہے، خوش ہو؟ ٹھیک، اس کا لڑکا ہے۔ اس صحیح جس نے فیصلہ نہیں آیا تھا اس نے کہا صحیح آپ نے کیسے اس کو کیسے بیان کیا؟ سرکار نے فرمایا سن، لڑکی جو عورت جو لڑکی جو ہوتی ہے مستور جو ہوتی ہے وہ گواہی میں بھی آدھی ہوتی ہے، میراث میں بھی آدھی ہوتی ہے، اور وہ وزن میں بھی آدھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آدھی، چونکہ اس کا آدھا وزن ہے دودھ کا، وزن میں بھی آدھی، دودھ میں وزن میں آدھا ہے، لہذا جس کا آدھا اس کی لڑکی ہے، جس کا پورا ہے اس کا لڑکا ہے۔ جب علی علیہ السلام نے اعلان کیا نا، ابھی اعلان کیا فوراً اس عورت نے کہا مولا میری لڑکی ہے، بے شک اس کا لڑکا ہے۔ یہ کہنا تھا تو اس صاحب نے یہ فرمایا علی علی اللہ مجھے اس شہر میں بھی نہ رکھے جہاں علی ابن ابی طالب ہے۔